الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے ادیان ہیں، اور ان تمام مذہبوں میں، تمام ادیان میں سب سے پرانا اور قدیم مذہب، سب سے صحیح اور برحق مذہب، جس میں زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں آیا، رتی برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوئی، وہ مذہب اسلام ہے. اسلام کو جو غلبہ حاصل ہے، دنیا میں کسی مذہب کو وہ غلبہ حاصل نہیں. اسلام کو جو مقام ملا، کسی اور مذہب کو وہ مقام نہیں ملا. بہت سے مذاہب دنیا میں آئے، ایک وقت تک رہے اور چلے گئے. بہت سے مذاہب دنیا میں آئے، چند گھڑی وہ وقت گزارے، اس کے فوراً بعد ان میں تبدیلی ہوئی، تحریف ہوئی، ترمیم ہوئی. مذہب کے ماننے والے، مذہب کے پیشوا جب تک رہا، جب وہ ختم ہوئے، ختم ہو گیا. مگر مذہب اسلام دنیا کا قدیم اور سب سے عالی مذہب ہے، جو جب سے آیا ہے آج تک باقی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے کہ مذہب اسلام اللہ کا قانون ہے، مذہب اسلام اللہ کا دستور ہے، مذہب اسلام اللہ کے فرامین اور ارشادات ہے. تو جس طرح مذہب کے اعتبار سے اسلام کو غلبہ حاصل ہے، مرتبے کے اور مقام کے اعتبار سے اسلام کو بلندی حاصل ہے، اسی طرح اسلام کے ماننے والے ہم مسلمان مومن بھی دنیا کے اور انسانوں کے مقابلے میں سب سے بلند ہے، سب سے عالی مرتبہ ہے. جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ اس دنیا کے اندر سب سے عالی شان قوم ہے، اور امت محمدیہ میں ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام عطا کیا ہے، کسی اور کو وہ مقام حاصل نہیں ہے. اسی لیے بھائیوں، اب جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، غور سے اور توجہ سے سماعت فرمائے. بات یہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان، یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. یہاں ہندوازم بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے برادری کے لوگ ہیں. اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مذہب میں پختہ رہوں اور اپنے مذہب کی سچائی کو جب تک زندہ رہوں، عام کرتا رہوں، پھیلاتا رہوں. یہ کوشش ہو رہی ہے. اور مذہب اسلام چونکہ پوری دنیا کے اندر عالمی مذہب ہے اور اخروی مذہب ہے، تو اسلام کے دشمن مذاہب بہت ہیں. یہ آج کل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اسلام دشمن پیدا ہوتے رہے اور اسلام پر اعتراض کرتے رہے، اسلام کے اندر کمی بیشی کو ثابت کرتے رہے اور ناکام بھی ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جھٹلاتے بھی رہے، کمتر بتانے کی کوششیں ہوتی رہی.
حتیٰ کہ انہوں نے اسلام کے ماننے والوں کی جان تک لے لی، مگر مذہب اسلام اپنی شان کے ساتھ، اپنی آن بان کے ساتھ باقی ہے، اور میرا آپ کا عقیدہ ہے کہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ کوشش ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی ہوتی ہے، ہو رہی ہے۔ برسہا برس سے افراد تیار ہوتے ہیں اور اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا پیچھا کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے مذہبی تشخص کو ختم کر دیا جائے۔ یہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ فلاں اتنے افراد نے اسلام قبول کیا، مشرق میں اتنوں نے قبول کیا، مغرب میں اتنے قبول کیے، اتنے مسلمان ہو گئے اور ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی ہو گئی، 2012 کا یہ ڈیٹا ہے، 13 کا یہ ڈیٹا ہے، 23 کا یہ ڈیٹا ہے۔ میرے بھائی، جتنے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس سے 2 گنا زیادہ لوگ اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب اختیار کر رہے ہیں۔ 2 گنا لوگ، ایمان لانے والوں کی تعداد کم ہے، ایمان سے ہاتھ دھونے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہ کڑوی سچ ہے، کڑوی حقیقت ہے جو قبول کرنا پڑے۔ ہم نے دیکھا ان کو، کسی کے ایمان لانے کا واقعہ سنتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، مگر ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایمان سے ہاتھ دھونے والوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ جبکہ دور رسالت میں، خلفائے راشدین کے دور میں، خلافت صدیق اکبر میں، خلافت عمر ابن خطاب، عثمان غنی، علی کے مرتضیٰ میں ایمان لانے والوں کی تعداد ہوتی تھی، مگر ایمان سے ہاتھ دھونے والوں کی تعداد نہیں ملتی تھی۔ کوئی ایک واقعہ آپ نہیں بتا سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں، مکی زندگی، مدنی زندگی، ہجرت سے پہلے کی زندگی، ہجرت کے بعد کی زندگی، ایک واقعہ آپ نہیں بتا سکتے کہ کسی نے ایمان لایا ہو اور دوسروں نے ایمان کو چھوڑا ہو۔ ایک واقعہ نہیں بتا سکتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہر قسم کی مشقتیں جھیلی، اذیتیں برداشت کی، تکلیفوں کو برداشت کیا، ان کے منہ سے نوالے چھین لیے گئے، ان کے دسترخوان سے لذیذ کھانوں کو ختم کر دیا گیا، ان کو خاندان، قبیلے، برادری سے ختم کر دیا گیا، ان سے بات چیت، سلام و کلام بند کر دیا گیا، ان کو ان کے ہی گھر، ان کی ہی پراپرٹی، ان کی ہی جائیداد اور زمین سے بے دخل کر دیا گیا، اور ان سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا گیا، اے محمد کے ماننے والوں، تمہیں آج بھی موقع دیا جاتا ہے، تم اپنے باپ داداؤں کے دین کی طرف لوٹ آؤ، محمد عربی کے دین کو چھوڑو، لوٹ آؤ 360 بتوں کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کرنا چھوڑو، لوٹ آؤ یہود اور نصارہ کی طرف، یہ محمد کے لائے ہوئے دین کو قبول نہ کرو۔ میرے بھائیوں، قربان جائیے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے محمد کے دین کو قبول کیا، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو ہم نے تھام لیا، ہم کانٹوں پر چل سکتے ہیں، تلوار کی دھاروں پر اپنی گردنوں کو کٹا سکتے ہیں، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، مگر محمد عربی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایمان کی جو مٹھاس ہم نے حاصل کی ہے، اس مٹھاس کو ہم اپنے سے دور نہیں کر سکتے۔ ایک نہیں، کئی واقعات ہیں۔ حضرت مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، ایمان لانے کی پاداش میں غلام تھے، آقاؤں نے ان پر ظلم و ستم ڈھا، کوڑے مارے گئے، ان کے جسم سے کپڑوں کو نوچ لیا گیا،
अरब की तपती हुई रेत में, वो चिलचिलाती धूप में उनके जिस्म को बरहना लिटाया गया। वो हरकत न कर सके, बड़ी बड़ी पत्थर और चट्टानें उनके सीने पर रख दी गई। एक आता, कोड़े बरसाता, थक जाता, चला जाता, दूसरा आता, कोड़े बरसाता, फिर चला जाता, तीसरा आता, कोड़े बरसाता, चला जाता। और हजरत बिलाल से कहा जाता कि बिलाल, तुम्हें अब भी मौका है, जान तुम्हारी बख्शी जा सकती है, तुमको तुम्हारी गुलामी से आजाद किया जा सकता है। शर्त यह है कि तुम अपने मजहब इस्लाम से फिर जाओ, अपने मजहब की जो पुख्तगी तुम्हारे अंदर है उससे मुंह मोड़ो। तारीख की किताबें, सीरत की किताबें उठाकर देखे और पढ़े। हजरत बिलाल उस तकलीफ के आलम में, कोड़ों की बौछार में भी अपनी जुबान से कहते थे, अहद अहद अहद, अल्लाहु अहद, मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूँ, एक के अलावा दूसरे को नहीं मानने वाला। मैं मोहम्मद रसूल को, मोहम्मद अरबी को रसूल अरबी मानने वाला हूँ, किसी और को रसूल नहीं मानने वाला। हजरत बिलाल को सजा देने वाले थक गए और छोड़ गए, मगर बिलाल को अल्लाह ने मदीनतुल मुनव्वरा का मुअज्जिन बनाया और हजरत बिलाल मुअज्जिन रसूल कहलाए। हजरत खब्बाब और खुबैब, हजरत अम्मार, हजरत यासिर, सिर्फ मर्दों ही ने नहीं, खवातीन ने भी अपने मजहब इस्लाम के अंदर ऐसा पुख्तगी रखी है कि जालिमों ने जान ले ली। वो जान तो दे सकते थे, मगर अपने मजहब में जरा बराबर भी कमी, कजी, टेढ़ापन उनके अंदर नहीं था। ऐसी ऐसी कुर्बानियां हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने दी। हजरत मुसअब बिन उमैर का वाक़या बारहा आपको सुना चुका हूं। अपने बाप की एक लौती औलाद और अपने कबीले के सबसे ज्यादा रईस खानदान की औलाद, इनसे बड़ा रईस कोई नहीं। एक लड़का होने की वजह से उस जमाने में मुल्क फारस, मुल्क शाम, मुल्क मिस्र में जो कीमती लिबास तैयार किए जाते थे, शाहों और बादशाहों के लिबास खरीद कर वालिदैन अपने एक लौते बेटे हजरत मुसअब को पहनाया करते थे। और इतने हसीन, इतने जमील, इतने खूबसूरत कि उनके कबीले में उन जैसा नौजवान हसीन और जमील नहीं था। उस जमाने में मुश्को अंबर से उनके कपड़ों को मुअत्तर किया जाता था। वो जब भी बाहर निकलते, वो वालिदा उनके कपड़ों को अतर लगाया करती थी। लिखने वालों ने लिखा कि मुसअब बिन उमैर जिस गली से गुजर जाते थे, घंटों तक खुशबू महकती थी और उस खुशबू को सुनकर लोग ये कहते थे कि यहाँ फुला का बेटा मुसअब बिन उमैर गुजरा है। और खवातीन का हाल ये था, अरब की दोशीज़ाएं उन्हें देखते ही रहती थी जहां जहां तक वो नजर आते थे। वो मुसअब बिन उमैर जिनके हुस्न जमाल और जिनकी रईसी और जिनके मुश्को अंबर की कहानियां ऐसी, उनकी नजर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम मुसअब बिन उमैर पर पड़ती है। वो फौरन अल्लाह के नबी के दरबार में जाकर ईमान लाते हैं और वो मुसलमान हो जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि अभी अपने इस्लाम को जाहिर न किया जाए, अपने ईमान का ऐलान न किया जाए। हजरत मुसअब छुप छुप कर घर में नमाजें पढ़ते, छुप छुप कर अल्लाह का जिक्र करते थे, छुप छुप कर अल्लाह के सामने सजदा करते थे। मेरे भाइयों, इबादत का मजा उससे पूछे जो इबादत करने वाला बंदा होता है। वो बंदा नहीं जो इबादतों से दूर होता है। बंदगी उसके पास है जो इबादतों का आदी होता है। वो चंद नमाजें उन्होंने पढ़ी, चंद सजदे उन्होंने पढ़े, उनकी जात के अंदर ऐसा इनकलाब आया, उनके चेहरे का हुस्न नूर से बदल गया, ऐसा नूरानी चेहरा, और उनकी जबान के अंदर तब्दीली
ان کے چلنے اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلی ان کے والد نے دیکھ کر پہچان لیا کہ میرا بیٹا مصعب وہ نہیں ہے جو کل تک تھا، آج اس کے اندر الگ الگ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں۔ والد نے چھن کر دیکھا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، فوراً پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ ابا جان آؤ، میں تم کو بھی دعوت ایمان دیتا ہوں، میں نے محمد ابن عبداللہ کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا ہے، آپ بھی ایمان کا کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائے۔ والد کہتے ہیں کہ بیٹا میں کبھی یہ نہیں کر سکتا۔ والدہ اپنی ممتا کا واسطہ دے کر کہتی ہے کہ میرے پیارے تو ایک ہے، تیرے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، یہ زمین کس لیے، یہ جائیداد کس لیے، یہ باغات کس لیے، یہ مویشی کس لیے، یہ سب کچھ تو تیرا ہے، کون سی چیز کی ہم نے کمی کر دی؟ مشک و عنبر سے تیرے لباس کو معطر کیا اور تجھے اتنا خوب رو بنایا اور تو نے فوراً محمد کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کر لیا۔ بیٹا لوٹا، بہت سمجھایا، مگر مصعب بن عمیر نے کہا کہ آرائشیں آپ کو سلامت، یہ زیبائشیں آپ کو سلامت، یہ آرام و راحت آپ کو سلامت، ایمان کے اندر جو سکون میں نے دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جو عافیت میں نے دیکھی، میں اپنے مذہب اور دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ نے کہا بیٹا اگر تم محمد ابن عبداللہ کے دین کو قبول کر چکے ہو، ایک مومن ایک مسلمان بن چکے ہو اور تم مذہب اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو تمہیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا، یہ آرائشیں چھوڑنی پڑے گی، یہ آسائشیں چھوڑنی پڑے گی۔ تاریخ کا سچا واقعہ بھائیوں، حضرت مصعب بن عمیر نے ایک لمحہ بھی غور و فکر نہیں کیا اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان یہ گھر یہ جائیداد یہ آپ کو سلامت ہے، میں یہ چھوڑ تو سکتا ہوں مگر ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، مذہب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بیٹا گھر سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، باپ چیخ کر کہتا ہے کہ مصعب جو لباس تم اپنے بدن پر پہن رکھے ہو وہ لباس بھی میرا دلایا ہوا ہے، بہتر ہے کہ تم وہ لباس بھی اتار کر گھر سے باہر نکلو۔ وہ ایمان کی پاداش میں اور ایمان کی شمع سے روشن ہونے والے مصعب بن عمیر نے وہ لباس کو بھی اتار دیا، گھر سے باہر نکل رہے تھے، گھر کی خادمہ نے پیوند لگے ہوئے کیکر کے کانٹوں سے چپکے ہوئے کپڑوں والی چادر کو حضرت مصعب کے جسم پر پھینک دیا۔ خادمہ کی وہ دی ہوئی پیوند لگی ہوئی چادر اوڑھ کر آج مصعب بن عمیر انہی گلیوں سے گزر رہے ہیں جبکہ کبھی مشک و عنبر سے معطر شاہوں اور بادشاہوں کے لباس پہن کر گزرا کرتے تھے۔ دیکھنے والے حیران ہو گئے، کیا یہ وہی خوب روح نوجوان ہے جو کبھی ملک کے فارس اور ملک کے شام کے بازاروں کے قیمتی لباس زیب تن ہوا کرتا تھا، مشک و عنبر سے معطر ہونے والا، آج یہ کیکر کے کانٹوں سے سلی ہوئی چادر اوڑھ کر اپنے جسم کو چھپا کر کے سر کو نیچا کر کے جا رہا ہے۔ میرے بھائی کیا چیز تھی کہ اس گھرانے کے ایک لوتے ایک نوجوان کے اندر یہ انقلاب پیدا کیا۔ انہوں نے اپنے جسم کے کپڑے تو اتارے مگر اپنے دل سے ایمان کو رخصت نہیں کیا، اپنی زندگی سے اسلام کو نہیں مٹایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام کے مایہ ناز صحابہ میں شمار کیے گئے، ان کی شہادت کا واقعہ شہید ہوئے۔ صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے میدان جنگ کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی اس کا خاندان قبیلے کا فرد نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے وہ نوجوان؟ جب آگے بڑے مصعب بن عمیر کی لاش اور شہید ہو کر کے پڑے ہوئے، رسول اللہ نے کہا کہ مصعب کا خاندان میں ہوں، مصعب کا رشتہ دار میں ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت مصعب بن عمیر کی تجہیز ہوئی، تکفین ہوئی، تدفین ہوئی، پیغمبر اسلام نے یہ سارا کام انجام دیا۔ میرے بھائی یہ صرف ایک مصعب بن عمیر کا قصہ ہے، ہزاروں مصعب بن عمیر پڑے ہوئے ہیں اسلام کی تاریخ میں۔
انہوں نے سب کچھ چھوڑنا پسند کیا مگر مذہب اسلام کے اندر ذرا برابر بھی کمی کو گوارا نہیں کیا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ ہم نے اپنے مذہب کی کتنی پیروی کی۔ ہم مسلمان تو ہوئے باپ داداؤں سے، ماں کی کوکھ سے مسلمان پیدا ہوئے، باپ کی باہوں میں مسلمان بن کر پلے بڑے، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مسلمان ہو کر ہم بڑے ہوئے۔ کیا ہماری زندگی میں اسلام ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں۔ کیا ہماری صبح شام اسلام کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہمارا کھانا اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا پہننا اوڑھنا اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا بولنا، ہماری رفتار، ہماری گفتار اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ سارے سوالات آپ کے لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کیجئے، جواب کو تلاشیے کہ یہ سوال مجھ سے، میرے دل میں رہنے والے ایمان سے کیا گیا، کیا میں واقعی اپنے مذہب اسلام کے اندر پختہ ہوں یا نہیں ہوں؟ انشاءاللہ وہ تنہائی میں آپ کو جواب آئے گا اور وہ جواب آپ کو دونوں طرح سے مطمئن کرے گا۔ مگر بھائیوں، میں نے دیکھا ہے اپنی مختصر سی زندگی میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں کہ ہم اتنے خود غرض مفاد پرست ہو چکے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے اپنے اسلام کو بھلا دیتے ہیں، اپنے ایمان کو مٹا دیتے ہیں، جھوٹ بول کر، غیبتیں کر کے، چغلخوریاں کر کے، ایک دوسرے میں حسد پیدا کر کے، بدگمانیاں کر کے، جلن پیدا کر کے، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے کہ میں اللہ کا بندہ اور میرا نام عبداللہ عبد الرحمن، میری نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کون ہے محمد؟ شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، کونین کے سرور ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے کل جہاں کو سجایا سوارا۔ وہ محمد جن کے نام پر صحابہ نے اپنی جانیں دی مگر محمد کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ وہ محمد جن کو دیکھنے کے لیے صحابہ نے اپنی زندگیاں لگا دی اور کھپا دی، کبھی اس محمد عربی سے جھوٹ نہیں کہا۔ آج ہم نے اپنے مذہب کو کہاں تک لا کر کے چھوڑ دیا، آپ غور کریں۔ اپنے مفاد کے لیے، اپنی خود غرضی کے لیے، اپنی دل کی چاہ کے لیے، اپنے ختم ہونے والے عہدوں کے لیے، مٹ جانے والی اور فنا ہونے والی زندگی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ اسلام کا، مذہب کا، قرآن کا، دین کا، رسول اللہ کا، احادیث کا، سنتوں کا کوئی پاس و لحاظ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ غیروں کو یہی موقع ملتا ہے، جھپک کر آتے ہیں، چند پیسے پھینکتے ہیں، آپ کے ایمان کو خریدتے ہیں، چند سکے پھینکتے ہیں اور آپ سے مذہب کی جو محبت ہے اس کو نفرت میں مٹا دیتے ہیں۔ چند کام آپ کے کر دیتے ہیں اور چند دنیاوی ختم ہونے والی راحتیں آپ کو دے کر کے آپ کو اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، قرآن کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے بھائیوں، گزارش ہے بہت ہی درد و کرب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو مذہبی اعتبار سے گزاریں۔ آپ نام کے مسلمان نہ ہو بلکہ عمل کرنے والے مسلمان ہو۔ آپ کا گھرانہ اسلامی گھرانہ ہو، آپ کے بچے ایک کامل مسلمان کی گود میں کھیلنے کودنے والے ہو، پلنے والے ہو اور پرورش پانے والے ہو۔ ہم نے دیکھا نمازیں بھی اسلام کے مطابق نہیں ہوتی، فوراً آخر وقت میں آتے ہیں، دھڑلے سے نہ رکوع کا خیال، نہ سجدے کا خیال، نہ سلام کا خیال، نہ قاعدے کا خیال، فوراً 2 سیکنڈ میں مسجد میں آیا اور 1 سیکنڈ میں مسجد سے باہر آیا۔ دیکھنے والے پریشان کہ بھائی کہاں گئے تھے نماز کے لیے؟ 4 رکعتیں نمازیں ہو گئی، پڑھ لیا۔ دعا جو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں وہ تو بس رسم بن کر رہ گئی،
دو ہاتھ اٹھایا اور دو ہاتھ اپنے پیٹ پر مارا اور چل دیا. یہ اسلام نہیں ہے. کھانا ہمارا ٹیبل سسٹم، پیر میں جوتے پہنے ہوئے، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، کھڑے کھڑے پیتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. پہننا اوڑھنا ہمارا کیسا، جسم کے حصے نظر آ رہے ہیں، سطر نظر آ رہا ہے اور ہم مسلمان ہیں. حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے. یہ موٹی موٹی باتیں سمجھنے کے لیے، ذہن کو کھولنے کے لیے آپ کے سامنے رکھا. اس نقطے سے آپ غور کیجئے اور اپنے لیے اسلامی زندگی کو پسند کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے مذہب میں پختگی پیدا فرمائے اور جو ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے اسے کامل اور مکمل بنانے کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.